یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب تک کسی امام کی تقلید نہ کی جائے حدیث سمجھ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ اس لیے کہ ایک ایک مسئلے پر کئی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حکم ہوگا کہ یہ کام کرو اور دوسری میں ہوگا یہ کام نہ کرو۔ ایک عام ان پڑھ بندہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کون سی حدیث پر عمل کرے گا؟ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو امام اعظم کی تحقیق دیکھیں گے کہ کون سی حدیث پر عمل کریں، اور جو غیر مقلد ہیں وہ کون سی حدیث پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ ماں کے پیٹ میں کچا پیدا ہو، یعنی ابھی اس کے اعضاء ٹھیک نہیں، اس کی جان بھی نہیں ہے، اب اگر وہ پیدا ہو جائے تو شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب اس بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے، یعنی ایسا بچہ پیدا ہو کہ جس کے اندر جان نہیں، اس کے اعضاء بھی پورے نہ ہو، وہ پیدا ہو جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کے بخشش کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کچا بچہ پیدا ہو جائے، اس کے جسم میں روح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ یہ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب کسی غیر مقلد اہل حدیث کے سامنے دونوں حدیثیں رکھیں اور ان سے کہو کہ اگر انسان ہو اور مسلمان ہو اور کہتے ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، جس کا معنی ہر حدیث پر عمل کرنے والا، تو اب بتاؤ کہ ان دونوں حدیثوں پر کس طرح عمل کرو گے؟ اور کسی امام کی کتاب نہیں دیکھنی، کسی محدث کی تحقیق نہیں دیکھنی، تو تقلید ہو جائے گی۔ اب کس حدیث پر عمل کرو گے؟ اگر ایک حدیث پر عمل کرو گے اور دوسری حدیث پر عمل نہیں کرو گے تو پھر آدھے اہل حدیث ہو جاؤ گے۔ تو دو حدیثیں ہیں، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنازہ پڑھو، اور دوسری میں فرمان ہے کہ جنازہ نہ پڑھو۔ اب کس طرح عمل کریں گے؟ اگر اہل حدیث ہو تو جواب دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کے آگے آگے جا رہے تھے۔ جنازہ پیچھے ہے اور آگے آگے حضور ہے، ابو بکر ہے، عمر فاروق ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جنازہ کے آگے آگے چلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب جنازہ کے ساتھ چلو تو جنازہ کے آگے نہ چلو، جنازہ کے پیچھے پیچھے چلو، اور جو جنازہ کے آگے جائے گا گویا وہ جنازہ کے ساتھ گیا ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب کسی وہابی سے پوچھیں کہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ کے آگے جا رہے ہیں اور ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جنازہ کے آگے گیا وہ جنازے کے ساتھ گیا ہی نہیں، اور خود جنازہ کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ تو اہل حدیث سے پوچھیں کہ اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جنازہ کے ساتھ جانا چاہے اور وہ سواری پر سوار ہو تو وہ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جنازہ کے ساتھ جائے تو سواری پر سوار ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور چند لوگ سواری پر سوار ہو کر ساتھ جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواری پر سوار ہو؟ یہ حدیث پاک ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر سواری پر سوار ہو کر جانا چاہو تو جنازے کے پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے فرشتے پیدل جا رہے ہو، تم سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہو؟ اب اہل حدیث سے پوچھیں، کسی وہابی سے پوچھیں کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کرو، دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں یہ عمل نہ کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، 18 تاریخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت البقیع میں لے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی اپنا خون نکلوا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون نکالنے والا اور خون نکالنے والا اور نکلوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا جائز نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو بندہ کسی روزے دار کا خون نکالے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ نہیں توڑتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سویا ہوا ہو اور احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا، بندہ کا روزہ ہے اور قے آ جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا، بندہ روزے کی حالت میں خون نکلوا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے روزوں میں اپنا خون نکلواتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور دوسری حدیث میں فرمایا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری حدیث ہے کہ خود نکلوا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو حج کی حالت میں احرام باندھ کر نہ خود نکاح کرو، نہ مگنی کرو، اور نہ کسی کا نکاح کراؤ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں۔ اور جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ نکاح نہ کرو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ تو اب کہاں جاؤ گے؟ اب کون سی حدیث پر عمل کرو گے، کون سی حدیث پر عمل نہیں کرو گے؟ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ امام بتائے گا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس حدیث پر پہلے عمل ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا۔ اب کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے؟ سب لکھی ہوئی ہے، مگر عمل سب پر نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ چند احادیث مبارکہ صرف سمجھانے کے لیے پیش کی ہے، ورنہ آپ کتابیں پڑھیں، کئی احادیث مبارکہ ملیں گے کہ جس میں ایک میں حکم اور ہے، دوسری میں حکم اور ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، ان احادیثنا ینسخ بعضها
بعضا کہ میری ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری حدیث بھی دوسری حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سارے حدیثیں عمل کے قابل نہیں، بلکہ بعض حدیثیں منسوخ ہے، بعض حدیثیں ناسخ ہے۔ ہم وہابیوں کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں کہ تم رفع دین کرتے ہو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا بہت زیادہ ترقی کر گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی، چاند تک سائنسدان پہنچ گئے، لیکن آج تک انہوں نے ایسا آلہ نہیں بنایا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ لازمی طور پر پوچھنا پڑے گا۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جہاں سے مرضی پوچھ لے، چاہے تو ان اہل حدیثوں سے پوچھ لے، اور اگر چاہے تو امام سے پوچھ لے، جس نے ساری زندگی، امام اعظم جس نے ساری زندگی نبی کی سنت بھی قضا نہیں کی۔ وہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تقلید کرنا شرک ہے۔ تو سارے محدث، سارے فقہا، سارے علماء کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں کہ امام ترمیزی شریف، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ سب کے تمام امام شافعی کے مقلد تھے۔ امام نصفی، علامہ ساوی، علامہ عینی، علامہ طحطاوی، شاہ عبدالحق محدث ذیلوی، ملا علی قاری، یہ تمام امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ بلکہ وہابیوں کے سردار، اہل حدیثوں کے سردار نواب صدیق خان بھوپالی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی، امام نسائی جنہوں نے نسائی شریف لکھی، ابو داؤد جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی، یہ تمام کے تمام امام شافعی کے مقلد ہیں۔ آج کل وہابی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں کہ مجھے بخاری میں یہ دکھاؤ، مجھے بخاری شریف میں یہ حدیث دکھاؤ، ہم تو بخاری کی بات مانیں گے۔ اب بخاری امام شافعی کی تقلید کرتا تھا، تم کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تقلید کو شرک کیوں کہتے ہو، جبکہ امام بخاری خود تقلید کرتے تھے؟ امام بخاری کون تھے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اور امام بخاری نے جو کتاب بخاری شریف لکھی ہے، اس میں ساری حدیثیں انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق لکھی۔ مگر امام بخاری کی سیرت پڑھ کر آپ دیکھیں تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنے؟ 600,000 حدیثیں یاد تھی۔ ہمیں 6 سپارے بھی یاد نہیں۔ آپ نے بخاری میں ٹوٹل 7,275 حدیثیں لکھی ہے۔ کتنے؟ 7,275 حدیثیں لکھی ہیں، اور وہ بھی ایک حدیث کو 2 مرتبہ لکھا ہے، اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو وہ 4,000 بنتی ہے۔ کتنا؟ 4,000۔ 6,00,000 حدیثوں میں سے صرف 4,000 حدیثیں لکھی ہے، اور وہ بھی حدیثیں لکھی ہے جو امام شافعی کے مذہب کے مطابق تھی۔ اور جب اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں تو یہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ اب ان سے کہیں کہ کوئی اپنی حدیث نکالو، کیونکہ تم تو امام شافعی کے پیروکار ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ امام اعظم کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، امام شافعی کی تقلید کرنی شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اب انہیں وہ حدیثیں نکالنی چاہیے جس پر کوئی امام بھی عمل نہ کیا ہو اور نہ کہا ہو، اور یہ رفع دین والی تمام حدیثیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے؟ پتہ چلا
کہ کوئی امام ایسا نہیں جنہوں نے کسی امام کی تقلید نہ کی ہو، کیونکہ جب تک تقلید نہ کی جائے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام 4 ہیں، کسی کی فقہ کی تقلید کرنی چاہیے، کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ سب سے افضل اور اعلیٰ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ امام اعظم تابعی ہے۔ کون ہے؟ تابعی ہے۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس تابعی نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زیارت کی ہو۔ حدیث کے 3 قسمیں ہیں، 24 قسمیں سے 3 قسمیں میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے حدیث مرفوع، دوسرا حدیث موقوف، تیسرا حدیث مقطوع۔ اس کو یاد رکھنا، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل بیان ہو، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قول و فعل ذکر ہو، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اور جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی کا قول و فعل ذکر ہو، اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، آپ کے صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور آپ کے تابعی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو امام اعظم کون ہے؟ یہ تابعی ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام اعظم کی فقہ عام نہیں بلکہ یہ تو ایک حدیث ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام اعظم کو مولا علی کی دعا ہے، اور جس کو امام الاولیاء کی دعا ہو اور اس کی کیا شان ہوگی؟ امام اعظم کے والد حضرت ثابت ابھی چھوٹے ہیں، جوان ہیں، شادی نہیں ہوئی۔ امام اعظم کے دادا اپنے بیٹے ثابت کو اپنے ساتھ لے کر مولا علی کے پاس گئے۔ امام اعظم کے دادا نے کہا کہ آپ ولیوں کے سلطان ہو، آپ امام الاولیاء ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ولیوں کے سلطان ہو، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں سن لو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا نے کہا کہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میری نسل بھی تیری غلام ہے، میں بیٹا لے کر آیا ہوں، دعا کر دے۔ امام اعظم کے دادا نے جب یہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے قربانی ہے یا پوری نسل کے لیے قربانی ہے؟ تو سیدنا امام اعظم کے دادا نے کہا کہ تیری بارگاہ میں کمی کوئی نہیں، تم شہنشاہ ولایت ہو، میرے اس بچے کے لیے بھی دعا کر دو اور اس کی نسل کے لیے بھی دعا کر دو۔ تو مولا علی نے امام اعظم کے دادا سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کرنا۔ تو میرے علی نے دعا کی، یا اللہ ثابت کو بھی رنگ لگا دے اور ثابت کے اولاد کو بھی رنگ لگا دے۔ امام الاولیاء شیر خدا نے دعا کی، پھر فرمایا کہ نعمان جاؤ، کام بن گیا۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ سارے امام گزرے ہیں، لیکن آج تک رنگ اتنا کسی امام کو نہیں چڑھا جو رنگ میرے امام اعظم کو چڑھا ہے۔ اور کسی نے حضرت اسماعیل بن حماد سے سوال کیا کہ اے اسماعیل، امام تو اور بھی بڑے آئے ہیں مگر تمہارا دادا کو رنگ کیوں چڑھا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اس میں میرے دادا کا کمال نہیں، اس میں حسین کے بابا کا کمال ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امام اعظم کی ولادت سے 80 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں تقریر کر رہے، وائز کر رہے، وائز کرتے کرتے فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عرض کریں۔ آپ نے فرمایا تم کو ایک پیاری بات سناؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری اولاد میں سے میرے اوپر بڑا ناز تھا، کیونکہ میرے جیسا حبیب خدا بھی اس کا بیٹا ہے۔ ایک
بندے کے 4-5 بیٹے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بیٹے پر بڑا ناز ہے، اس کے ساتھ میرا نام بڑا چمکے گا، یہ میرا بڑا فرما بردار بیٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہوتے تھے کہ میری ساری اولاد اچھی ہے لیکن کملی والے جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، مجھے ناز ہے تو محمد رسول اللہ پر ناز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری اولاد میں سے میرے اوپر بڑا ناز تھا۔ فرمایا میری امت میں سے بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال ہوں گے لیکن مجھے ایک بندے پر بڑا ناز ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے اوپر بڑا ناز ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا مدینے میں ہے لیکن خبر قیامت تک کی دیکھتا ہے، اور وہابی کہتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو جو نبی کا غلام ہے اس کو نبی میں عیب نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آدم علیہ السلام کو ساری اولاد میں سے میرے اوپر بڑا ناز ہے اور مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پر ناز ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تمہارے قدموں پر قربان ہو جائیں، وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے اوپر تمہیں بھی ناز ہے؟ ساری کائنات مصطفیٰ پر ناز کرتی ہے، مصطفیٰ کسی امت پر ناز کر رہا ہے، مصطفیٰ کسی امتی پر ناز کر رہا ہے۔ صحابہ نے جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک امتی پر ناز ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام نعمان ہوگا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم کی فقہ سب سے اعلیٰ ہے، ایک ایک مسئلے پر کئی کئی حدیثیں ہیں، جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک حدیث پر عمل کر لیتے ہیں، مگر امام اعظم کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری حدیثوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے وقت، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت کانوں کے اوپر ہاتھ لے جاتے تھے۔ اب کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے؟ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ۔ امام اعظم نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ یہیں تک اٹھاؤ مگر انگوٹھے کانوں تک لے جاؤ۔ تینوں حدیثوں پر عمل ہوگا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ کندھے تک ہوں گے اور انگوٹھے کانوں تک ہوں گے اور انگلیاں کانوں کے اوپر نکل جائے گی تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے اور اس کو نماز کے اندر شک پڑ جائے تو وہ نماز توڑ دیں، دوبارہ پڑھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ نماز میں شک پڑ جائے تو وہ سوچ ذہن میں لے کر آئے کہ کون سی رکعت میں بھول گیا تھا، جس کے اوپر اس کا ذہن غالب آ جائے وہی رکعت پڑھ لے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس کو شک پڑ جائے تو وہ پھر ذہن میں سوچے، اور اگر وہ بندہ 4 پڑھ چکا ہے تو 3 سمجھ کر پوری کر لے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو شک پڑ جائے تو وہ دوبارہ بار بار سوچے، اچھی طرح سوچ کر 2-4 کے اوپر جہاں بھی آئے 1 رکعت کم کر کے پڑھ لے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر 2 حدیثوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اگر زندگی میں کسی کو پہلی بار شک پڑے کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو 2 پڑھی ہے تو وہ توڑ دے، کیونکہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ اور جس کو زندگی میں بار بار شک پڑے تو وہ توجہ کریں اور وہ ذہن دوڑائے کہ میں نے 4 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے۔ اگر اس کا ذہن مطمئن نہیں تو وہ 4 کے اوپر جائے، اور اگر
وہ 3 کر لے اور چوتھی پڑھ لے۔ امام اعظم نے فرمایا جب اس طرح پڑھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو امام اعظم کی شان یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ہر بندے کو امام کے ساتھ بلائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو قرآن اور سنت اور امام کے ساتھ بلائے گا جس کی وہ تقلید کرتا ہے۔ علامہ قاسفی تفسیر حسینی میں لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق بیٹھے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور درباری فرشتہ آواز دے گا کہ فلاں برادری والی آ جائے، فلاں قبیلے والے آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم سارے جاتے رہیں گے، اور جب امام اعظم کے غلاموں کی باری آئے گی فرشتہ آواز دے گا یا حنفی، حنفیوں کہاں ہو، اللہ بلا رہا ہے، یا شافی، شافیوں کہاں ہو، اللہ بلا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ امام کی تقلید اتنی اچھی ہے کہ قیامت کے دن بھی امام کی نسبت سے پکارے جائیں گے، یا مالکی یا حنبلی کہاں ہیں، آ جاؤ۔ تو سنی کو مبارک ہو، ہمارے وارث موجود ہے، ہمارے مسلک کے سہارے موجود ہے۔ کہیں امام اعظم کا ڈیرا ہوگا، کہیں خواجہ اجمیری کا ڈیرا ہوگا، کہیں داتا علی حجویری کا ڈیرا ہوگا، کہیں اعلیٰ حضرت کا ڈیرا ہوگا، کہیں اخندزادہ سیف الرحمن کا ڈیرا ہوگا، کہیں کربلا میں شہنشاہ امام حسین کا ڈیرا ہوگا۔ آوازیں آئیں گی کہ گھبراؤ نہیں، ہم موجود ہیں، گھبراؤ نہیں، ہم موجود ہیں۔ ہمارا مسلک بھی سچا، ہمارا مذہب بھی سچا، ہمارا امام بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا، کیونکہ سنی ادب والی جماعت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولو الامر اور حکم والوں کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد فقہائے اسلام مراد ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلط معنی لیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایک پیر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد جو بادشاہ ہے، یعنی جسٹن ٹروڈو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد فقہائے اسلام مراد ہے۔ اور دارمی شریف کے اندر حضرت یعلا سے روایت ہے کہ اولو الامر منکم و اولو العلم و فقہ۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عطا بن ابی رباح نے بتایا کہ اولو الامر سے مراد علم والے اور فقہ والے ہیں۔